تو لیسٹ کاؤنٹ وہ کم سے کم جو قیمت ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ ہم ماپ سکتے ہیں وہ اس کا کیا. تو جو سینٹی میٹر ہوتا ہے وہ 100واں حصہ ہوتا ہے، وہ میٹر کا 100واں حصہ ہوتا ہے. ملی میٹر جو ہوتا ہے وہ میٹر کا 1000واں. عمودن نہیں دیکھیں گے تو وہ غلطی آئے گی، اس غلطی کو ہم کیا کہیں گے؟ پیرالیکس ایرر. ڈی سی صاحب ہیں وہ ان کی ایک کمیٹی بنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارا ٹاپک ہے فزکس 9th کا لمبائی کے پیمائشی آلات. لمبائی کے پیمائشی آلات. اس میں جو پہلا ہمارے پاس پیمائشی آلہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ میٹر رول ہوگا. میٹر رول ہوگا. تو اب جو میٹر رول ہے لیبارٹری میں ہم جو چھوٹی پیمائشیں ہیں وہ کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ میٹر رول. یہ تو اسکیل ہے نا ویسے جو کلاس میں ہم یوز کرتے ہیں، تو میٹر رول ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو میٹر رول جو ہے اس سے لیبارٹری کے اندر جو چھوٹی پیمائشیں ہیں وہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ فیتا بھی استعمال ہوتا ہے. وہ جو میٹر سے آگے جو ہم نے چیزیں ماپنی ہوتی ہیں، کئی میٹر تک جو ماپنی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم فیتا استعمال کرتے ہیں. تو اب میٹر رول جو ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے ملی میٹر. 1 ملی میٹر. کسی بھی آلے کا جو ملی میٹر ہوتا ہے وہ اس کی وہ پیمائش ہوتی ہے جو کم سے کم ہم اس کے ساتھ پیمائش کر سکتے ہیں. کسی بھی پیمانے کے ساتھ جو ہم ماپنے کے لیے کوئی بھی پیمانہ استعمال کرتے ہیں. آگے بھی ہم مزید پڑھیں گے کہ ڈایا میٹر معلوم کرنے کے لیے، ریڈیس معلوم کرنے کے لیے جو بھی چیزیں ہم استعمال کریں گے ان کا بھی لیسٹ کاؤنٹ ہوگا. تو لیسٹ کاؤنٹ وہ کم سے کم جو قیمت ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ ہم ماپ سکتے ہیں وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ لیسٹ کاؤنٹ. تو لیسٹ کاؤنٹ کم سے کم اس کا کیا ہے؟ 1 ملی میٹر. اس کا کیا ہے؟ 1 ملی میٹر. اب اس سے پہلے ہم کچھ دن پہلے پریفکسز پڑھ چکے ہیں کہ پریفکسز کیا ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کو ہم نے ماپنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں پریفکس. کیا استعمال کرتے ہیں؟ پریفکس. تو اب ملی میٹر جو ہے جب ہم اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ملی میٹر کیا ہوتا ہے، میٹر کا کتنا حصہ ہوتا ہے، میٹر کا کتنا حصہ. اور وہ میٹر کا کیا ہوتا ہے؟ ملی میٹر 1000واں حصہ ہوتا ہے. ملی میٹر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی میٹر جو میٹر کا 1000واں حصہ ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ ملی میٹر. مطلب ایک میٹر کی ہمارے پاس کوئی بھی رول ہوگا تو اس کی جو 1000ویں ہمارے پاس مارجن لائن ہوگی یا 1000واں جو حصہ ہوگا یا 1000ویں جو لائن ہوگی اس کو 1000 تک گنتے جائیں گے. جو پہلی ایک لائن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ اس کا ملی میٹر ہوگا. اس کے اوپر ہمارے پاس سینٹی میٹر ہیں 30. سینٹی میٹر کیا ہے؟ 30. تو 30 سینٹی میٹر ہے، مطلب اس کے ساتھ ہم 300 ملی میٹر تک کی کوئی چیز ماپ سکتے ہیں. 300 ملی میٹر تک کی کوئی چیز ہم ماپ سکتے ہیں اس اسکیل کے ساتھ جو بچے کلاس میں یوز کرتے ہیں. تو جو سینٹی میٹر ہوتا ہے وہ 100واں حصہ ہوتا ہے، وہ میٹر کا 100واں حصہ ہوتا ہے. ملی میٹر جو ہوتا ہے وہ میٹر کا 1000واں حصہ ہوتا ہے. ڈیسی میٹر جو ہے وہ میٹر کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ وہ 10واں حصہ ہوتا ہے. وہ کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 10واں حصہ، 100واں حصہ، 1000واں حصہ. اس کے بعد مائکرو میٹر جو میٹر کا جو ہے وہ 10 لکھواں حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد نینو، پیکو، فیمیٹو اور ایٹو. یہ 1000ویں، 10ویں، 100ویں جو مطلب اب ہم ان کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. ہم نے کوانٹٹی لکھی ہے 1 سے لے کے 100 تک. 1 سے لے کے 100 تک. اب ہم 100 اور 1 کا آپس میں موازنہ کریں گے. جب ہم 100 پہ کھڑے ہوں گے تو تب ہم بولیں گے ہم جو 1 کے 100 گنا پہ کھڑے ہیں. کتنے گنا پہ کھڑے ہیں؟ 100 گنا پہ کھڑے ہیں. جب ہم 1 پہ کھڑے ہوں گے تو 100 کی نسبت سے ہم دیکھیں گے تو ہم اس کے 100ویں حصے پہ ہوں گے. ہم اس کے 100ویں حصے پہ، مطلب 100واں جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور گنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زیادہ ہوتا ہے. تو ملی میٹر 1000واں حصہ ہے اور ڈیسی میٹر کیا 10واں حصہ. اور سینٹی میٹر کتنا حصہ ہوگا؟ میٹر کا 100واں حصہ. کتنا حصہ ہوگا؟ 100واں. اس جو ہمارے پاس اسکیل ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ 30 سینٹی میٹر. کتنے ہمارے پاس؟ 30 سینٹی میٹر. مطلب کہ اس کے ساتھ اگر ہم ماپنا چاہیں تو 300 ملی میٹر تک ہی ہم اس کے ساتھ میش کر سکتے ہیں. اور کم سے کم جو اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہوگا وہ 1 ملی میٹر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ 1 ملی میٹر. مطلب ایک میٹر کا 1000واں حصہ اس کے ساتھ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 30 سینٹی میٹر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 300 ملی میٹر ہم اس کے ساتھ ماپ سکتے ہیں. 300 ملی میٹر ہم اس کے ساتھ ماپ سکتے ہیں. اب ان کو یاد کرنے کی جو آسان سی ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس ACDC وغیرہ ہوتے ہیں، صحیح ہے، جو انتظامیہ کی پوسٹ پہ ہوتے ہیں. تو اب DC صاحب ہیں وہ ان کی ایک کمیٹی بنی ہے، وہ اس کے ممبر ہیں. DC صاحب ایک کمیٹی ہے، اس کے ممبر ہیں. تو انہوں نے کیا چیک کرنا ہے؟ جو کھادیں ہوتی ہیں، نائٹروفاس کھاد ہے، ڈیلر جو ان کے پاس کھادیں ہوتی ہیں بیچتے ہیں، نائٹروفاس کی کھاد چیک کرتے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے اس کمیٹی کے ذمہ یہ بھی کام ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جو وہاں پہ کالجز کے اندر ایف کلاس ہیں ان کو بھی انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ چیک کرنا ہے. تو اس کو یاد کرنے کا ڈیسی
डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमिटो और एटो, ये इनको याद करने का आसान तरीका। और ये पीछे की तरफ जाएंगे, 1 से पीछे की स्केल की तरफ जाएंगे, मतलब माइनस की पावर है तो ये इशारिया पीछे की तरफ जाएगा, और ये तो वो उसका मतलब 10वां हिस्सा हम बोल सकते हैं, 1000वां हिस्सा बोल सकते हैं, 10वां हिस्सा बोल सकते हैं, वो होगा। अब जो प्रीफिक्सेस हम आगे की तरफ इस्तेमाल करते हैं गुना के लिए, मतलब किलो है तो वो 10 की ताकत 3 होगी तो वो 1000 गुना होगा, वो 1 मीटर का 1000 गुना होगा तो वो किलोमीटर होगा, 1 मीटर का या किलो का 1000 गुना होगा, ग्राम का 1000 गुना होगा तो वो क्या होगा, किलोग्राम होगा। तो किलो, इसके बाद मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। तो हम जीटी रोड पे जाते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है कि जीटी रोड पे जा रहे हैं तो जितने किलोमीटर हम सतह समंदर से ऊपर जाएंगे तो हमें पता है कि जो सतह समंदर से या किसी चीज की तो ऊंचाई के साथ, बुलंदी के साथ जो उसकी एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो किलोमीटर जितने हम जीटी रोड पे ऊपर की तरफ इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो ये लाहौर से अगर हम इस्लामाबाद जाते हैं तो ये सतह समंदर से ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं। तो जितना हम किलोमीटर जीटी रोड के ऊपर जाएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। उसके बाद है कि हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो लंबाई की फरमाइशी इलात है वो मीटर रोल है 20 काउंट, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। जो इंतहाई से कम जो फरमाइश हम मीटर रोल के साथ कर सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। तरीका क्या है, अब हमने क्या करना है, किसी भी चीज को हमने मापना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंसिल है तो हमने पेंसिल को मापना है, तो जो 0 वाला रीडिंग है वो इसके ऊपर रखेंगे, आगे जितनी पे ये खत्म होगा वो उसका क्या होगा, वो उसकी रीडिंग होगी, वो उसकी मेजरमेंट होगी, वो उसकी कीमत होगी। कि आपको पेंसिल की जो 12 सेंटीमीटर है और मिलीमीटर देखेंगे तो वो 120 है, वो क्या है, 20 है। उसके बाद है इसका पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर। अब देखने से जो गलती आएगी मैश के अंदर, अगर हम स्केल रख के तो इस साइड से देखेंगे फिर भी गलती आएगी, इस साइड से देखेंगे फिर भी हमें ये गलत फरमाइश देगा। जब हम बिल्कुल इसके ऊपर रख के हम देखेंगे, बिल्कुल जिस तरह ये बी पॉइंट के ऊपर से हम देखेंगे तो वो हमारी रीडिंग क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। अगर हम सी पॉइंट जो इस साइड से देखेंगे तो फिर हो सकता है ये 0.5 से बड़ा 0.6 सेंटीमीटर नजर आए। अगर हम ए पॉइंट इस साइड से देखेंगे तो हो सकता है ये 0.5 से कम 0.4 सेंटीमीटर हमें नजर आए। बिल्कुल जब हम अमूदन आम राख पे देखेंगे तो वो जो रीडिंग होगी वो बिल्कुल सही होगी। अगर हम राइट साइड पे होकर देखेंगे, लेफ्ट पे देखेंगे, ऊपर बिल्कुल अमूदन नहीं देखेंगे तो वो गलती आएगी। उस गलती को हम क्या कहेंगे, पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर। उसके बाद पहले जैसे मैंने बताया कि फीता है, तो फीते से जो मीटरों में ज्यादा लंबाई होती है वो हम चेक करने के लिए, वो उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, फीता इस्तेमाल करते हैं, जो आम मिस्त्रियों के पास भी होता है। घर में अगर मिस्त्री लगाया हुआ है तो वो उसके पास वो फीता होता है, तो वो फीते से कई मीटर लंबाई हम मालूम कर सकते हैं। और उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो आप लोग बताएंगे कि जो फीता है उसका लीस्ट काउंट आया कि वो मीटर रोल के बराबर होगा या इससे कम होगा या ज्यादा होगा, वो लीस्ट काउंट जो है वो आप लोग बताएंगे। चलो।